اللہ اللہ یا رسول اللہ خود بیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرام وقار، قرآن عظیم کی بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے 19ویں پارے کی سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوتیں مکمل کی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ان آیات بینات اور ان صورتوں کے برکات نصیب فرمائے. اس سے قبل باقی رہ گئی ہے تفسیر سورہ نور کی، سورہ مومنون کی بھی. آج میں عرض کرتا ہوں سورہ مومنون جو 18ویں پارے میں ہم نے تلاوت کیا ہے، اور سورہ نور، یہ دونوں صورتیں 18ویں پارے میں آئی ہیں. اس کے بعد پھر سورہ فرقان شروع ہو جاتی ہے 18ویں پارے کے آخر والے حصے سے. 18واں پارہ جو شروع ہوتا ہے ایک بہت عظیم لفظ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک مومنین کامیاب ہو چکے. یہاں پر قد کا جب لفظ آتا ہے عربی میں تو وہ یقین کے لیے آتا ہے. جب قد کا لفظ آتا ہے تو یقین کے لیے، یعنی جو چیز ہو چکی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا قد افلح، اس میں پاسٹ ٹینس یوز کیا گیا ہے، یعنی ماضی کا لفظ. یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین کامیاب ہوں گے، نہیں، بلکہ مومنین کامیاب ہو چکے، اور وہ بھی یقین کے ساتھ. اب جو مومن ہے پھر اگر وہ پوچھے کہ ہم کہاں کامیاب ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے مومنین کامیاب ہو چکے، اور اگر کوئی سوال کر رہا ہے نہیں ہم نہیں ہوئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اب اس میں تحقیق کی ضرورت ہے. بظاہر حالات تو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہیں، مسلمان مومنین کامیاب ہیں ایسا دکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے مومنین کامیاب ہو چکے. تو کیا قرآن میں کوئی شک و شبہ ہے؟ لیکن اب مومنین کا سوال کرنا بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں؟ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مجبور ہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، یعنی تمام چیزیں ہماری سب چھین جا چکی ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تو پھر آپ کو جواب کے طور پر آگے کی آیتیں تلاوت کرنی چاہیے، تب معلوم پڑے گا اللہ رب العزت نے کن مومنوں کی کامیابی کا ذکر یہاں فرمایا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومنین کامیاب ہو چکے جو اپنی نمازوں میں گریہ وزاری کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. نماز میں ان کو لطف ملتا ہے، نماز میں ان کی لذتیں ہیں. یا نمازیں برسوں کی باقی رکھیں اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر ہماری کامیابی کہاں ہے؟ تو پہلے تو آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. اس رب ذوالجلال نے جو وعدہ فرمایا وہ یقین کے ساتھ پورا فرمایا ہے. اس نے فرمایا مومنین کامیاب ہیں، تو یقیناً کامیاب ہوئے بھی. مدینے سے نکلے ہوئے وہ مومنین جو پورے دنیا کے چپے چپے میں گئے، اور کہاں ان کو کامیابی نہیں ملی مجھے بتاؤ. انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں دوڑائے تو وہاں پر بھی راستے، جنگلوں میں گئے تو وہاں کے درندے ان سے دوستی کر چکے ہیں. کس مقام پر انہوں نے اپنا پرچم حق نہیں بلند کیا؟ بادشاہوں کے محلات کے اندر بھی بے خوف و بے خطر وہ چلے گئے اور اعلاء کلمت الحق ادا کیا ہے. تو ان کے لیے وعدہ کیا رب تعالیٰ نے، اور وہ وعدہ پورا ہوا بھی، کامیاب تھے وہ. ارے وہ مومنین جو پیوند لگے کپڑے پہننے والے اور صرف کھجور پر پوری زندگی گزارنے والے دن اور رات میں، لیکن ہیبت کا یہ عالم ہے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ ان سے تھرا رہے، کانپ رہے. اب اللہ رب العزت نے جو یہ آیتیں بیان فرمائی ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مومنین کامیاب ہو چکے کون سے؟ الذین ہم فی صلاتہم
خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرا، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو بے حیائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بے حیائی کی طرف وہ نہیں جاتے. اس مومن کا کیا مطلب ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے اور عشق رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کی صبح اور شام، اس کی رات اور دن ایسے جگہوں پر بسر ہوتی ہے جس کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے. گناہوں کے اڈوں پر بے حیائی اس کے اندر بھری ہوئی ہے. تو کیا ان مومنین کی کامیابی کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ آپ کے لیے صرف اور صرف زبان نہیں، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ دل و نگاہ کے ساتھ بلکہ ہر عضو کے ساتھ اگر بے حیائی سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں تو پھر دیکھو رب تعالیٰ کا وعدہ آپ کے ساتھ برحق ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، پھر آگے آیتیں ہیں یہ وہ مومنین کامیاب ہیں جنہوں نے زکوٰۃ پوری ادا کی ہے. یہ نہیں ہے کہ مال پر قابض ہو کر کے بیٹھے ہیں اور حق شرع کو ہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا حق ہے ان کو نہیں دیتے ہیں. اب ایک اور آیت جو آئی ہے وہ صحیح، وہ اگر دیکھا جائے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے ہمارا کہ انسان کی پارسائی، ہماری عفت اسی میں ہے کہ اگر ہم نے اپنی شہوتوں کو کنٹرول کیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے ہمہ وقت ہے. اور اب ان چیزوں کو میں نے جو بتایا ہے، نماز کے متعلق آیت ہے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسرے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تیسرے زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، چوتھے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 4 صفات اگر تمہارے اندر ہیں مومنین کی تو ان کے لیے پہلے ہی اللہ نے وعدہ کر دیا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک وہ یہ مومنین کامیاب ہو گئے. جس مومن کے اندر یہ صفات ہیں وہ یقیناً کامیاب ہے، وہ یقیناً کامیاب ہے. نماز ایسی کہ اس میں مہ ہو جائے تو اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہو. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ کے جسم کو دیکھتے لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کبھی چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. لوگ یہ کہتے کہ آپ اذان کے بعد نماز میں آنے کے لیے اس طرح خوف کھاتے ہیں. کہا ہاں، دنیا والے اپنے اپنے بادشاہوں کے ہاں حساب دینے سے ڈرتے ہیں، میں اپنے خلاق کائنات کے حضور جانے کے بعد اس کے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف محسوس کرتا ہوں. جس کو یہ تصور ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو پھر اس کی نماز دکان کے حساب کتاب میں نہیں چلتی، ادھر ادھر کے خیالات میں نہیں چلتی، بلکہ وہ ہمیشہ. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا نہیں ہو سکا تو اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا خیال تو جماؤ. ایک بار آپ کے پیر میں تیر چبھ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، اور تیر جو ہوتے تھے کیسے سامنے سے وہ اس طرح سے ایرو ہوتے تھے کہ اندر جا اگر کھینچتے تو گوشت نکل کے آ جاتا. سوئی اور وہ سلاخ کی طرح نہیں، سیدھے تیر اس طرح سے سامنے سے ٹرائنگل شکل کی ہوتی تھی سامنے کا حصہ جس کو مثلث کہتے ہیں، اور اندر جانے کے بعد وہ پیوست ہو جاتی، پھر واپس نکالنے کے لیے لاک رہتی تھی تیر. اب یہ تیر ایسا چبھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنڈلی سے نکالنے میں بڑی دقت آ رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو لوگوں نے انتظار کیا جب آپ نماز شروع فرما دیے تو نماز کے دوران لوگوں نے آپ کا تیر وہ چبھا ہوا کھینچ کر نکال دیا. آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں، آپ رکوع سجدہ ساری چیزیں، آپ کا خون بھی نکلا تیر کے نکالتے ہی. اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ تیر کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جب آپ پہلی رکعت میں تھے تبھی وہ نکالا جا چکا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی کہ تیر نکالا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، جو ملاقات رب کے اس قدر متمنی ہوں
ان کو جب تیر کے نکلنے کا خوف یا ڈر یا درد نہیں ہوتا تو جب ان کو اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کا آخری وقت آتا ہے تو روح نکلنے کا کہاں سے خوف ہوگا؟ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی طرف آئے، نیک اعمال کی طرف آئے اور یہ تصور لائے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ نمازیں تو اس قدر لوگوں کی آج باقی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ نہیں سوچنا کہ آخر زمانے میں توبہ کر لوں گا اور دنیا سے جاؤں گا، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرے گا۔ یقیناً توبہ کے بھی اصول ہیں میرے عزیزوں، توبہ کے اصول یہ ہیں کہ گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توبہ سے معاف ہو جائیں۔ شراب پیتا تھا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب توبہ کر لیا، معاف کر دے گا رب تعالیٰ۔ سود کھاتا تھا، چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہیں کرتا تھا، جیسے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا کبھی اور نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی، تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے توبہ کر لے گا تو سب معاف ہو جائیں گے، بلکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ جتنا پیچھے اس کا چھوٹا ہوا ہے یہ سارا حصہ وہ پہلے کمپلیٹ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی دونوں کرنا ہے اس کو، نمازوں کی قضا بھی کرے، زکوٰۃ کو قضا ادا بھی کرے اور اس کے بعد توبہ کرے، تب وہ معاف ہوگا۔ برسوں کی نماز رکھ کر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں توبہ کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکام عطا فرمائے اس اعتبار سے تمہارے لیے قضا آخر عمر تک لازم ہے، فرض ہے۔ ایک نماز بھی تمہاری باقی رہ گئی جانے کے وقت تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی نماز جو نہیں پڑھا تھا وہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، کیونکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے تم کیوں آئے دوزخ میں؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اکثر اس میں سے یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہماری نمازیں باقی رہ گئی۔ اور پھر ائمہ اطہار نے یہ فرمایا ہے کہ جو نمازوں کے حساب کتاب میں نکل گیا باقی سارے معاملات میں بھی آسانی سے نکل جائے گا، اور جو نمازوں کے معاملات میں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنسے گا قیامت۔ آج دوسری چیزوں کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کر لو جو چھوٹی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس آج صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، ان کے پاس موقع ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں مکمل کر لیں۔ بڑھاپے میں پھر تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، نہیں ہو سکے گا۔ بڑھاپے میں آدھا نمازیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو قضا کہاں سے کر پائے گا؟ پھر رہی بات بے حیائی سے بچنے کی، آج میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ہماری تمام ماحول کو، ہماری آئیڈینٹیٹی کو، اسلامی کلچر کو پورے طور پر ختم کرنے کے لیے۔ نہ پردہ ہونا چاہیے، نہ سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کے خلاف پورا کا پورا ایک محاذ آرائی چل رہی ہے، مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے۔ لوگوں کو ننگا کر کے اسکرین پر دکھانا آج ایک فیشن نہیں ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور ہمارے بچے بھی اس میں بہت سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، جینے کا طریقہ ہے۔ بے حیائی کو عام کر کے آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، نیو کلچر ہے۔ یہیں پہ اللہ نے فرمایا جو بے حیائی سے نہیں بچ سکا تو پھر تم سمجھ لو تم کامیابی کی طرف آ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ کی مدد جن مومنوں کے لیے ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا جنہوں نے بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا ہے۔ مومنین کے لیے نہیں ہے یہ سب کلچر جو آج رواج دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معاذ اللہ رب العالمین دیکھنا قیامت کے قریب اب زنا کا عروج اتنا زیادہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ جانوروں کو کوئی تمیز نہیں، ان کا پاس عقل بھی نہیں ہے، تو وہ جہاں پائے اپنی مادہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر بھی یہ کیفیت آ جائے گی، اور یہ مغربی ممالک آج اس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاں سر عام عورتوں کو باہوں میں لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ سڑکوں پر، پارک میں، بیچ پر
اور نہ جانے کیسے ایسے علاقے خاص کر دیے گئے ہیں جہاں اوریانیت کے ساتھ یہ سارے کام جیسے جنگل میں جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو کیا آپ سب مومنین و مومنات بھی اس کلچر کو ایڈاپٹ کرو گے؟ اور جس دن تمہارے اندر یہ بے حیائی آئی، یہ کلچر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی تمہارے ساتھ ہوگا. مدد کی کوئی وہ سوچنا بھی نہیں اور نہ ہی کامیابی ہے تمہارے لیے. سورہ مومنون میں یہ آیتیں آئی. اس کے بعد تخلیق انسان کے متعلق پچھلی تفسیر میں نے عرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا. رب تعالیٰ نے ایک نطفے سے ماں کے رحم میں اس کو رکھا، 9 مہینے اس کی حفاظت فرمائی. حدیث پاک میں ہے جب ماں کے پیٹ میں باپ کی طرف سے نطفہ جاتا ہے تو اس پر 40 دن گزرتے ہیں. 40 دن کے بعد وہ بستہ خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن ویسے ہی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کے لوتھڑے میں آ جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں. ایک روایت میں ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے 120 دن کے بعد. ویسے تو بچے کی ہارٹ بیٹ 6 ویک کے بعد شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو بستہ خون میں جیسی آتا ہے. اور سب سے پہلے جنین میں یعنی بچے میں سب سے پہلے اس کا دل بنایا جاتا ہے. یا سائنس کے اعتبار سے بھی میں بات کروں گا. اس کے بعد 120 دن ہو جائیں، بعض روایات میں 6 ہفتے کا ہی ذکر ہے، 40 دن کے بعد ہی فرشتہ آتا ہے اور اس کے جسم میں روح پھونکتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ سے فرشتہ یہ پوچھتا ہے کہ اے مولا اسے کیا بناؤں، لڑکا یا لڑکی؟ اللہ جو حکم فرماتا ہے وہ اسے دیتا ہے. کون سی شکل؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اس کے متعلق نیک لکھوں یا بدبخت لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے ماں کے پیٹ میں وہی لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرشتہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ مولا اس کی پوری زندگی میں کتنا رزق لکھوں؟ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اتنا رزق. کب؟ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں ابھی 100 دن کے تھے تب ہماری موت تک جو کچھ ملنا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے. اب اس کے بعد دنیا میں ہم تولد ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیسے فرمائی، ماں کے پیٹ میں ہمیں حفاظت کے ساتھ رکھا. دنیا میں آنے کے بعد ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا رکھی، خون سے بدل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دودھ کی شکل میں غذا عطا فرمائی. جبکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہمارے آنے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں ماں کے سینے میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کی ضیافت، اس طرح کی مہمان نوازی ہم سب کی کہ آنے سے پہلے ماں کے دل میں تمہاری محبت، باپ کے دل میں تمہاری محبت، ماں کے سینے میں تمہارے لیے غذا، اور ہر ایک کے ہاتھوں میں تمہارے لیے رحم. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تمام یہ معاملات اگر رب تبارک و تعالیٰ نہ فرمائے. بہت سارے ایسے ہیں کہ ماں پیدا کر کے مر جاتی ہے. جانوروں میں کچھ مادہ ایسی ہیں، مچھلیوں میں ہیں اور کچھ پرندوں میں ہیں، جیسی بچہ پیدا کیا اور وہ مادہ مر گئی اور اس کے بعد ان کی پرورشیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن پاک کی سورہ مومنون کی تفسیر میں شروع کی چند آیتیں میں نے عرض کیا. باقی ہم نے تلاوت کیا ہے سورہ نور کو، سورہ نور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا ہے. سورہ نور کی آیات بینات میں شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے زنا کے متعلق احکام نازل فرمائے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانی یا زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو. قرآن پاک کا حکم ہے. اب احادیث کریمہ سے جو احکام ملتے ہیں، یہاں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے سنسار ہے. یہ غیر شادی شدہ اگر ہے زنا کرنے والے تو ان کے لیے کوڑے مارنے کا حکم ہے. جو اسلامی سلطنت ہو، اسلامی حکومت ہو. اور ایسے نہیں ہے کہ صرف شک پر زنا کی سزا دے دی جائے گی، اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں. یعنی ان دونوں کو دیکھا ہوا
ایسا ہو 4 گواہ ہوں جنہوں نے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے جس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح سے دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں، یا تو پھر انہوں نے اقرار کیا ہو، تب جا کر کے اسلامی سزا کا نفاذ ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، زنا کیا ہے؟ شادی سے قبل کسی بھی مرد کا کسی عورت سے تعلق قائم کر لینا اسلام میں یہ سب سے بھیانک جرم ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں، گناہ کبائر میں اس کا شمار ہے۔ اگرچہ دنیا اس کو فیشن سمجھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، ہر آدمی اپنا جنسی سکون کیوں نہیں حاصل کرتا جہاں سے چاہے وہاں سے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے قانون کے مطابق چلیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ہمارے دین میں، اسلام میں، نسب کی حفاظت ہے۔ نسب کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کا پیدا ہونے والا بچہ مختلف لوگوں کے نطفوں کے شرکت سے آئے تو اس کو کس باپ کا نام دیا جائے گا؟ شادی کا قانون اگر نہ ہو تو کسی بچے کا کوئی باپ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے آج بہت سارے یورپین کنٹریز میں اولاد ایسی ہیں جن کو ان کے خود کے باپ کا نام معلوم نہیں، کیونکہ ان کی ماؤں نے عیش کیا ہے، شادی نہیں کیا ہے، اور ان سے جو بچے ہوئے ان کی وہ پرورش بھی کر رہی ہیں، رکھ بھی رہی ہیں، اور گورنمنٹ بھی پال رہی ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ایک بہت گری ہوئی ایسی حرکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی نظام رہا تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جانوروں کا بھی کوئی نسب ثابت نہیں رہتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں عورت کی طہارت، پاکیزگی، عفت اور ساتھ ہی ہمارے نسب کی حفاظت، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اور پھر اس کے علاوہ دنیا آج نئی تحقیقات سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے، اس عورت کے ساتھ اگر ایک مرد تعلق قائم رکھا ہے تو یہ نیچرل ہے، اس کے لیے نیچرل ہے، قدرتی طور پر ہے۔ لیکن وہی عورت اگر ایک مرد سے زیادہ لوگوں سے اپنا جنسی تعلق رکھتی ہے تو بیماریوں کے بڑھنے کے اندیشے 90% سے زیادہ ہیں۔ ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں انہی عورتوں سے آئیں جنہوں نے اپنے جسم کو کئی مردوں کے لیے سپرد کیا۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی تحقیقات بھی یہ بتا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے یہ نظام رکھا ہے۔ لوگ آج اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بھی وہی ہم کو کام کرنا ہے، تو نکاح سے پہلے وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی، اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے۔ ہاں، آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے، آپ سامان لیں گے، تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے۔ نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار دیا گیا اور پورے معاشرے میں کہا گیا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ رکھے کیونکہ یہ فلاں مرد کی اب ہو چکی ہے۔ لیکن شیطان اس راستے سے ہٹ کر کے انسانوں کو ورغلاتا ہے، زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ شیطان ہمیشہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور ناپسندیدہ چیز کی، زنا کی طرف کثرت سے وہ لے جاتا ہے۔ اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ تالیاں بجاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ زنا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ زنا اسلام میں اس قدر سخت ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی۔ آج لوگ جگہ جگہ پر تنقید اگرچہ کریں کہ اسلام میں سنگسار کرنے، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی سزا ہے، کوڑے مار کر کے ختم کرنے کی سزا ہے، میرے عزیزو ہاں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام
پورے معاشرے کو بھیانک بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ آج تم ایک کو وائرس لگ جائے تو اس کو مار رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ کچھ کنٹریز کی ایسی باتیں آئی ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو نہ پھیلے۔ زنا کا وائرس بھی ایسا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی اپرادھ ہے۔ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کرے، جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے، ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے، کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنے چاہے ان کو دے سکتی ہے، یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے۔ اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا۔ اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے، دونوں بھی یہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں، اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے زنا پر۔ میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ اگر ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے تب بھی یہ اعلان یہی کریں گے، اسلامی سزا دے دو اس کو جو میری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ریپسٹ پکڑا گیا ہے کیا کریں آپ کی بچی کے ساتھ جس نے ایسا کیا تھا، وہ تو کہیں گے جلا دو اس کو، مار دو، میرے سامنے قتل کرو۔ کیوں؟ انتقام کی آگ تمہارے جسم کے اندر بھڑکی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو تم یہی مطالبہ کرتے ہو، اور اسلام پوری دنیا کی ہر خاتون کو اپنی بیٹی کا احساس دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا جائز نہیں۔ مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ بھی زنا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح طریقہ دیا گیا ہے کہ نکاح کرے کسی ایک عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک سے نہیں ہو سکتا تو دو کے ساتھ کر لے، دو کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تمہیں 4 تک کی اجازت اسلام نے دے رکھی ہے۔ پھر یہاں سے خواہشات کا دروازہ کھول کر کے اگر یہ ہر جگہ اپنے عیب کے دھبے لگانا چاہتا ہے تو پھر اس کی لگام پکڑی جائے گی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو زنا کے احکام بہت سخت ہیں۔ اسی سورہ نور کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں دی بھی گئی ہیں۔ زنا جن سے سرزد ہو گیا ان کو سزائیں دی گئی ہیں، سنگسار بھی کیا گیا ہے، کوڑے بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پورے معاشرے میں وہ سزا دیکھ کر کے لوگ دہل جاتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گناہ کی طرف جائیں، حتیٰ کہ نظروں کے زنا سے بھی لوگ بچ جاتے تھے خوف کی وجہ سے۔ آج قانون اتنا سخت ہو تو آپ دیکھیں اس طرح کے بھیانک جرائم نہیں ہوں گے۔ آج جس طرح ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں باہر نکلنے کے بعد، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ ہندوستان میں تو خاص طور پر ریپ کے کیسز روزانہ رجسٹر ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے نیوز؟ 8 سال کی بچیوں کے ساتھ، 10 سال کی، 15 سال کی بچیاں، نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی یہ ریپ کے کیسز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو پکڑا گیا ریپ کر کے، پھر یا تو قانونی اٹکلیں ایسی آئیں، پیچیدگیاں آئیں کہ ان کو رہا کر۔ سورہ نور میں ایک بہت اہم واقعہ جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ آپ پر کچھ منافقوں نے تہمت لگائی تھی، بڑا طویل ہے۔ ان کی برات میں، ان کی پاکی میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ یہاں سے کئی آیتیں آئی ہیں جو ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں آیتیں نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک غزوہ بنی مصطلق
اور اس کو غزوہ بنی مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ غالباً یہ 5 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غزوے میں شریک تھے، مدینہ طیبہ سے کافی دور، اور اس وقت سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ واپسی کے وقت ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس غزوے سے جب واپس مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے، پردے کا حکم آ چکا تھا۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زوجہ مطہرہ سفر کرتی تھیں، اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا جاتا تھا جس کو ہودج کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی جاتی تھی، پردے اس پر لگ جاتے تھے اور اس میں عورتیں ہوتی تھیں اونٹ پر، تاکہ باہر قافلے میں کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ہودج میں سفر کر رہی ہوتی، اور اٹھانے والے جو پالکی اٹھاتے تھے اونٹ کو بٹھانے کے بعد وہ پورا ہودج ہی اٹھا کر کے نیچے رکھتے تھے۔ اگر خواتین کو اس میں سے نکل کر کے اپنی حاجتوں کے لیے جانا ہوتا تو وہ چلی جاتی، پھر واپس اسی میں وہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ ہوتا تھا جو اونٹ کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا جاتا۔ اب وہ جو ساربان ہیں اونٹوں کو ہانکنے والے اور وہ پالکی اٹھانے والے، ان کا کہنا یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کم تھی اور دبلی پتلی تھیں، وزن بالکل نہیں تھا، وہ اٹھا کر رکھتے اور یا اٹھا کر نیچے رکھتے یا اوپر رکھتے تو ان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ اس میں کوئی ہیں بھی کہ نہیں ہے، اتنی ہلکی بھی تھیں آپ وزن کے اعتبار سے۔ ہوا یہ کہ بیچ میں ایک جگہ پڑا ہوا قافلے کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جانے کے وقت اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار لیا تھا گری عاریتاً، لاؤ میں پہن کر کے جاؤں گی، واپس آنے کے بعد تمہیں دے دوں گی۔ ان کا ہار پہن کر کے گئی تھی، اس کی لڑیاں تھوڑی کمزور تھیں۔ ام المومنین جب واپسی کے راستے پر تھیں تو وہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلیں، ایک جگہ قافلے کا پڑا ہوا، اور جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ان کے گلے میں ہار ہی نہیں ہے، وہ کہیں ٹوٹ کر کے گر چکا تھا۔ تو آپ بڑی پریشان ہوئیں کہ میں میری بہن اسماء کا ہار لے کر کے آئی ہوں اور یہاں راستے میں کہیں اگر یہ کھو گیا تو میں کیا اس کو جواب دوں گی۔ تو آپ فوراً دوڑتی ہوئی چلی گئیں تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی اہم چیز گم ہو جائے تو آدمی بہت بے قابو ہو جاتا ہے۔ آپ گھبرائی ہوئی گئی تلاش کرنے کے لیے، کافی وقت گزر گیا رات کے، آپ تلاش کرتی رہ گئیں اور اس کے بعد آپ کو ہار مل گیا۔ جب آپ واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، وہ ہودج لوگوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ام المومنین اندر بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی، اس ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا گیا اور ہانک کر کے قافلے کو لے جایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے میں تھے۔ اب یہ قافلہ چل پڑا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں یہاں کچھ بھی نہیں باقی رہا، تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ قافلہ مجھے چھوڑ کر رخصت ہو چکا ہے۔ تو آپ کے پاس جو چادر تھی وہ تان کر کے آپ ایک کنارے درخت کے سو گئیں، یہ سوچ کر کے کہ آگے چل کر کہیں نہ کہیں تو انہیں خبر ہو ہی جائے گی، جب دیکھیں گے مجھے ہودج میں نہیں ہے، اس خیمے میں نہیں ہے اونٹ کے اوپر، تو وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے پھر واپس پیچھے کی طرف آئیں گے تو میں چل پڑوں گی، اکیلی تو نہیں جاؤں گی۔ آپ سو گئیں۔ رات کے وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلہ چلنے کے وقت ایک آدمی کو یا 2 آدمی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، قافلے کی گری پڑی چیزیں چن کر کے وہ لوگ لاتے رہتے تھے۔ تو اس وقت اس قافلے کے پیچھے کافی پیچھے وہ ہوتے تھے، کافی منزلیں، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ان کو پیچھے رکھا گیا تھا۔ وہ تلاش کرتے کرتے آئے تو یہاں جیسی پہنچا انہوں نے دیکھا کوئی خاتون سوئی ہوئی ہیں، پردے اور حجاب کی آیتیں آنے سے قبل انہوں نے دیکھا تھا ام المومنین کو، دیکھ کر کے ہی بلند آواز سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہو گیا، پورا قافلہ جا چکا ہے اور ام المومنین یہاں پر۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنے اونٹ کی مہار قریب کی اور اونٹ کو بٹھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اونٹ پر چڑھ گئی اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلتے ہوئے آئے۔ مدینہ طیبہ پہنچے دوسرے دن، دوپہر کا وقت تھا۔ منافقین نے دیکھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صفوان بن معطل کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں جبکہ قافلہ صبح کو پہنچ چکا ہے۔ تو اب ان بدبختوں نے، خبیث ذہنوں نے آپ کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دوسرے مرد کے ساتھ رات میں کہیں دوسری جگہ پر چلی گئی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اتنی بڑی تہمت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن ابی بن سلول ایک منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ باتیں بہت بنائی، پھیلا دیا۔ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاتون ہے لیکن فلاں فلاں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس میں یہ جو صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی پورا مدینہ جانتا تھا، اتنے بھولے اور سادے تھے یہ کہ لوگ ان سے بات کرنا بھی چاہتے تو یہ بات نہیں کرتے تھے زیادہ۔ اور رہی بات ام المومنین کے متعلق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اسلام لانے سے قبل کبھی ہمارے پورے خاندان میں یہ دھبا نہیں آیا تو اسلام آنے کے بعد کیسے؟ یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی ہمارے گھر میں اس گناہ کی تہمت کبھی نہیں آئی، اور اب جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ لیکن بات جب پھیلتی پھیلتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، بس یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کوئی توجہ نہیں رکھی، یعنی آپ سے بات چیت آپ نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ آتے ساتھ بیمار ہو گئی تھی، آپ کو خبر بھی نہیں تھا کہ مدینے میں خبر بھی نہیں تھی کیا چل رہا ہے۔ ایک دن ایک خاتون آپ کی سہیلیوں میں سے وہ آئی اور انہوں نے سب بتا دیا حضرت عائشہ کو ایسا ایسا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا روئیں کہ کھانا وغیرہ سب ترک کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ اور سب سے بڑا غم ان کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے نہیں، ان کی ماں سے پوچھتے تھے کہ کیسی ہے، خیریت ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت طلب نہیں فرمائی، جبکہ اس سے قبل جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے آپ کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے لیے سب سے بڑا بوجھل لمحہ تھا، سب سے بڑا تکلیف دہ وقت تھا۔ وہ اپنے گھر گئیں، اتنا روتی تھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ غش کھا کر کے گر جاتی تھی، کافی وقت تک اسی طرح سے وہ پڑی رہ جاتی تھی۔ ام المومنین کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کیں اس میں کئی لوگ تھے، منافقین تو تھے ہی، اب کچھ مسلمان، ظاہر سی بات ہے صحابہ، اب ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیا تھا منافقین، ایسی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بلا کر کے پوچھا بھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ ہیں، ان کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا خیال تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی اہل میں سے ہیں عائشہ صدیقہ، ان کے لیے ہم خیر کے علاوہ کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا مشورہ ہے، یعنی عائشہ کو کیا چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، الگ کر دیں کہ اگر ان سے ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش صرف اس لیے تھے کہ وحی آنے کا انتظار کر رہے تھے، وحی کے آنے کا۔ حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے گھر سے ہر خباثت کو دور فرمایا، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، تو عائشہ اگر ناپاک ہو تو اللہ آپ کے حوالے اس کو کیسے رکھے گا؟ عائشہ صدیقہ کے اندر اگر عیب ہے گناہ کا تو آپ کے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرمائے گا، وہ رب تعالیٰ فوراً حکم فرمائے گا اگر وہ عیب دار ہے تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے بھی ایسی ہی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی آلائشوں سے پاک رکھا ہے، تو ایک غلط قسم کی عورت کبھی رب تعالیٰ آپ کے نکاح میں نہیں عطا کرے گا۔ کیونکہ ان صحابہ نے کیوں یہ باتیں کی جانتے ہیں؟ حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی تصویر بتائی گئی تھی، تصویر مطلب یہ چھپی ہوئی تصویر نہیں، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق حکم اللہ تعالیٰ کا آیا تھا،
تب یہ نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ کا. تو حضرت عمر کا کہنا، حضرت عثمان کا کہنا رضی اللہ عنہما بالکل صحیح تھا. اگر وہ عیب والی ہوتی تو اللہ کبھی ان سے نکاح کا حکم نہیں فرماتا. پھر آپ مسجد نبوی شریف میں آئے اور خطبہ دیا. اوس و خزرج 2 قبیلے تھے مدینے کے، بڑے قبیلے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ اوس، اے سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک شخص نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، عبداللہ بن ابی منافق، اس نے باتیں بہت پھیلائی ہیں. تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ میرے قبیلے کا ہو یا کسی اور کے قبیلے کا ہو، آپ صرف حکم فرمائیں، میں اس کی گردن اڑاؤں گا. حضرت سعد ابن عبادہ یہ قبیلے خزرج کے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. کہا کیا سعد ابن معاذ کا ہی حق ہے؟ اگر وہ میرے خاندان کا ہو یا میرے گھر کا ہو یا میرے قبیلے کا ہو تو بلا کسی تکلف کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف انگلی اٹھانے والے کو میں علل اعلان گردن اڑاؤں گا. اور وہ آپس میں جتھم جتھا ہو گئے ہیں. کس بات کو لے کر کے؟ کہ ہمارے خاندان کا یا تمہارے خاندان کا کوئی بھی ہو لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. گستاخ رسول اگر ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اگر بدگمانی اور بد کلامی کر رہا ہے تو. اور اس کے بعد ہوا یہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے. 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس بات کو چلتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آیتیں دے کر بھیجا. یہی آیتیں جو سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو تہمت لے کر کے آئے وہ انہی میں سے ایک جماعت تھی، آپ ہی لوگوں میں سے ایک جماعت تھی. اللہ فرماتا ہے اس کو برا مت سمجھنا، انہوں نے جو تہمت لگائی تمہارے لیے بھلا ہے، اس لیے کہ اللہ تمہاری برات نازل کر رہا ہے. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، سارے صحابہ کے لیے بالکل عمل کرنا لازم ہے کہ میری بیوی پاک ہے، آپ نے فرما دیا تو یقین کرنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اوپر جتنا انہوں نے الزامات لگائے دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ایسی پاکی آ جائے عائشہ کی کہ قیامت آنے تک کروڑوں مومنین تلاوت کر کے ان کی پاکی بیان کرتے رہے. آج بھی قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں 18ویں پارے میں سورہ نور میں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی واقعے سے ہم تردید کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ جن ظالموں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی، ابھی چند سالوں پہلے ایک مردود گستاخ رسول ہندوستان کے شہر میں جس نے الزام لگایا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں برے اور نازیبا کلمات کہے تھے، جس کے خلاف پورے ہندوستان میں ہم نے احتجاج کیے تھے، پروٹیسٹ کیے تھے، اور اس ظالم کو اللہ نے بری موت مارا، ذلت کی موت وہ مرا. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ذلیلوں کے ساتھ اور اس کو عبرت ناک موت عطا کرے. یہ تو ہمارا حق ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہ حکم ہے کہ کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو برا نہ کہے. ہم جب اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا اختیار ہے کہ کوئی میرے نبی کی شان میں انگلی بھی اٹھائے، جملہ بھی کسے، تو ہم اس کے لیے یہاں بیٹھ کر کے مطالبہ بھی کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے ہلاکت بھی کرتے ہیں، اور جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے بھی ہم پسو پیش نہیں کرتے. اس لیے کہ ہماری ساری عزتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے جڑی ہوئی ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. یہ بات یاد رکھ کر کے چلے، اس غلامی کو اگر آپ نے ختم کر لیا تو تمہارا وجود بھی کسی کام کا نہیں ہے. ہم کو اگر آج کوئی دنیا میں پہچانتا ہے تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہچانتا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طہارت اس میں بیان ہوئی. اللہ کریم نے آپ کے خاندان میں جو برکتیں عطا فرمائی، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات رہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر سے نوازا. اور آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ
جو آج موجود ہے بخاری شریف مسلم شریف میں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کی ہوئی حدیثیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنی باتیں احکام سنا وہ بیان کیا، اور ان کی بیان کردہ حدیثوں سے آج ہماری شریعت چل رہی ہے۔ حلال و حرام، بہت سارے واجب فرض کے معاملات آپ کی روایت کردہ حدیثوں سے ہے، تو وہ ہمارے شریعت کا حصہ بن گئی ہیں۔ ان کے خلاف جس نے بھی بدزبانی کی، گویا کہ اس نے اسلام کے خلاف بکواس کیا۔ ایک تو یہ ظالم گستاخ رسول ہیں جو کفر و شرک کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے اور ماں عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جو کالی پٹیاں پہن کر کے مولا علی کا اور حسنین کریمین کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں اور ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں وہی کہوں گا، تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دریدہ دہنوں کو بری موت عطا کرے گا، ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ رب کریم ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے الفت و محبت نصیب کرے، سارے صحابہ کی عظمت ہم سب کے سینوں میں جاگزیں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔